پارٹ ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں اب تمام شہریوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ ابتدا میں یہ صحت انصاف کارڈ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ محدود پیمانے پہ تھا۔ اب اسی منصوبے کو نہ صرف اپ گریڈ کیا گیا ہے بلکہ اس کا دائرہ جو ہے وہ پورے صوبے تک پھیلا دیا گیا ہے۔ صحت کارڈ پلس کے نام سے موسوم اس منصوبے میں جو خیبر پختونخوا کے 65 لاکھ خاندان ہے وہ اس میں رجسٹرڈ ہے، اور ہر خاندان کو سال میں 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت حاصل ہے۔ جس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہوگا، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہوگا، تو وہ اس سہولت سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ حکومت نے اس کے لیے 165 طبی مراکز کو مختص کیا ہے، جہاں سے مطلب یہ جتنے بھی مریض ہوں گے وہ اس خاص ہاسپیٹلز ہے وہ پورے صوبے میں ہے، وہاں سے یہ علاج کر سکیں گے۔ تو اس میں جو بیماریاں کور ہے جن کا علاج ممکن ہے ان کی لسٹ میرے پاس ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ہے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسیز، جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، آرتھوپیڈکس، گائنی، آبسٹرکس، پیڈریاٹکس، آپتھمولوجی۔ اس کے علاوہ ہے کارڈیو ویسکولر پرابلم یعنی دل کے جو امراض ہے، کمپلیکیشن آف ڈائبٹیز جو شوگر کے امراض ہے وہ ہے، مینجمنٹ آف آل ٹائپس آف کینسرز، اور مینجمنٹ آف جینیٹو یورینری ڈیزیزز انکلوڈنگ ڈائلسس اینڈ ٹرانسپلانٹ، اور مینجمنٹ آف نیورولوجیکل ڈیزیزز، اور یہ سارے جو ہے نا آرٹیفیشل لیمز وغیرہ، بریسٹ کینسر کی اسکریننگ وغیرہ، یہ سارا اس منصوبے کے اندر کور ہے۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، جس طرح حکومت دعوے کر رہی ہے کہ اس سے جو ہے نا عام لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اگر یہ واقعی ایسا ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جیسے ہر منصوبے پہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، تو اس طرح اس منصوبے پہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سوالات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو یہی صحت کارڈ پلس ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں، پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے جناب کامران بنگش صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں۔ ان کے علاوہ یہ معاون خصوصی برائے تعلیم اور وزارت اطلاعات بھی ہیں۔ تو کامران صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ رفعت صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کی مینجمنٹ کا، اور تمام جو ویورز ہیں جو آپ کے شو کو بڑا شوق سے دیکھتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے احترام اور سلام۔ تھینک یو، بہت شکریہ، آپ بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آج بات کرنے چاہ رہے ہیں، تو میں اس کے لیے آپ کا اس میں شکریہ۔ کامران صاحب جیسے میں نے کہا بھی کہ واقعی بہت بڑا منصوبہ ہے، اگر یہ اس میں آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ضرور اس کا آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اس میں کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اس منصوبے پہ کتنی لاگت آئی ہے، اور پھر یہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ منصوبہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں شروع کیا۔ یہ ہماری وہی اسٹریٹجی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے محروم طبقے کو اٹھانا ہے۔ جو ریاست مدینہ اور فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس میں جو تمام محروم طبقات ہیں ان کو اٹھانا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے وہاں سے شروع کیا۔ جو ایک مخصوص تعداد میں جو ہمارے انتہائی کمزور طبقہ ہے ان کے لیے تھا، پھر بعد میں ہم نے اس کو سکیل اپ کر لیا قبائلی اضلاع میں۔ قبائلی اضلاع کے سب شہریوں کو یہ سہولت ملی، اور اب خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ 65 لاکھ خاندان اور 4 کروڑ سے زیادہ آبادی اب انٹائٹلڈ ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، امریکہ کی مثال آپ لے لیں، یورپین کنٹریز کی لے لیں، وہاں پہ بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، ہر شہری کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ باراک اوباما کی جو الیکشن کیمپین تھی، اوباما کیئرز یا امریکہ کیئرز، وہ اسی پہ بیس کرتی تھی کہ وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم ہر شہری کو یہ سہولت دے پائیں گے۔ یعنی یہ اب اتنی بڑی اچیومنٹ ہے خیبر پختونخوا کے سر اور خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ سہولت ملی ہے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو لاگت ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت 18 ارب روپے انشورنس کمپنی کو سالانہ پرووائڈ کرتی ہے۔ سالانہ، تو یہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ 10 لاکھ روپے تک ہر فیملی انٹائٹلڈ ہے،
اب فیملی سے مراد ایک فیملی یونٹ ہے. پہلے ایک پورا گھر ہوتا تھا, بالکل. اب ایک فیملی یونٹ جو آپ کے شناختی کارڈ پہ ایک فیملی نمبر ہوتا ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ جو بھی شادی شدہ شخص ہے یا خاتون ہے, یعنی ایک پیر آپ جو ہے نا اس کی فیملی کی بات کر رہے ہیں نا, ایک پورا ایسا نہیں ہے کہ کوئی پورا گھرانہ نہیں. پہلے فیز میں یہ پورے گھرانے تک لمیٹڈ تھا اور وہ 7 لاکھ روپے کی ہیلتھ کوریج تھی. اب 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ کوریج ایک فیملی کا. اب گھرانہ اور فیملی کا تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ویورز سن رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ کویسچنز ہوں گے اس حوالے سے. گھرانہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک والد صاحب ہیں اور والدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں, وہ بھی میرڈ ہیں, تو وہ الگ سے کنسیڈر نہیں ہوں گے, وہ اس والد اور والدہ کے ساتھ ہی کنسیڈر ہوں گے. اس دفعہ یہ ایسا ہے کہ اگر جو بھی شادی شدہ شخص ہے یا خاتون ہے, ان کا اور ان کی فیملی جو ہے وہ ایک الگ فیملی کنسیڈر ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر ہم تقریباً 18 ارب روپے 18 سے 20 ارب کہے جا رہے ہیں کہ یہ اس پہ سالانہ خرچ ہوں گے. تو یہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرے سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا, وہ یہ ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ آلریڈی فائنینشیل کرائسس سے وہ جو ہے نا ان کا مطلب مسئلے مسائل ہے. جیسے اب بی آر ٹی کا پروجیکٹ بنا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے قرضے لیے, اس کا جب آپ پھر سود بھی دیں گے ظاہر ہے تو ہمارے مطلب فائنینشیل پوزیشن آلریڈی خراب ہے. پھر یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی مالی بحران ہے. تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں رفعت صاحب, ایک جو فائنینشیل ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ویلیو فار منی, میرے خیال سے جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے اس وقت ہمارے عوام کے اوپر وہ صحت کے شعبے میں. اس میں اب آپ خود گراؤنڈ میں رہتے ہیں, میں خود گراس روٹ سے اوپر آیا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ایک غریب شخص جو کہ جس کے اوپر یا اس کی فیملی کے اوپر ایک ہیلتھ ہیزرڈ آ جاتی ہے, ایک بیماری آ جاتی ہے, وہ کس کرب سے گزرتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے, یہ جو امراض آپ نے گنوائے ہیں, یہ دل کے امراض یا ڈائبٹیز یا جنرل میڈیسن, وہ بیچارہ اپنی مزدوری کرے یا اپنی فیملی میں اگر ان کا کوئی فرد بیمار ہے تو وہ اس کے علاج کے اوپر. تو میرے خیال سے یہ جو 18 ارب روپے ہیں, 18 سے 20 ارب روپے جو ہم کر رہے ہیں, ایک تو یہ کوئی لون یا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے لیے ہمیں لون بھی لینا پڑے تو ہم لیں گے, کوئی اس میں کوئی کباہت نہیں. یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. یعنی لون لیں گے, کوئی منصوبہ ہے؟ بالکل کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ ہمارے ریگولر اے ڈی پی سے یہ فنڈ ہوگا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ہماری جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس کو ہم کسی صورت آڑے نہیں آنے دیں گے. یہ میں آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے, یہ پروگرام ہم رکنے نہیں دیں گے. اکثر اس طرح ہوتا ہے, یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے کہ جو منصوبے اناؤنس ہوتے ہیں پھر ان کے لیے پیسے جو ہے دیگر جو منصوبے ہیں جیسے ترقیاتی فنڈ ہے ان سے کٹ لیے جاتے ہیں نا, تو وہ بھی اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اسکول بننے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے نا سڑکیں بننی ہوتی ہے, باقی جو ہے نا وہ ان کا بھی فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ان سے کچھ کٹ لیں گے؟ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ آپ جو ہم نے پہلے ہمارا منشور وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر سے زیادہ ہم نے اداروں کو بہتر بنانا ہے اور انسانوں کے اوپر ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس میں یہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو باقی ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی ہمارے منشور کا حصہ ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ پرائمری نیچر کی نہیں ہے. ہماری جو بنیاد ہے وہ اس منشور کی جو بنیاد ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا, کیس سٹڈیز میں آپ کو اگر بتا دوں تو ایسے سچویشن اس میں آئے ہیں کہ کچھ اضلاع میں 600% بڑی ہے لوگوں کی جو ہاسپٹلز میں انٹری ہے صحت کارڈ پلس کے بعد. تو یہ وہ طبقہ ہے جو اپنا علاج برداشت نہیں کر سکتا تھا, جن کو یہ مشکلات تھی. خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا الحمدللہ, اور اب یہ باقی صوبے, یہ میں آپ کو رفعت صاحب مزے کی بات بتاؤں, میں لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے لاہور میں تھا جی, اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اب خیبر پختونخوا کی طرف, پہلے جو ہماری ایک برانڈنگ تھی کہ خیبر پختونخوا تو کسی اور چیز کے لیے مشہور ہے, ہماری ایک ری برانڈ ہو گیا خیبر پختونخوا. ہمارے عوام اب بڑے صوبے جو ہے ہماری تقلید پہ جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد اب انشاءاللہ وزیر اعظم نے انسٹرکشن دی ہیں کہ پنجاب میں یہ ہوگا, انشاءاللہ جب سندھ میں ہماری حکومت آئے گی تو وہاں پہ بھی ہوگا, گلگت بلتستان میں خان صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے.
آزاد کشمیر میں خان صاحب نے کہہ دیا ہے, بلوچستان کی حکومت میں چونکہ ہم کولیشن میں وہاں پہ کہہ دیا گیا, تو یہ خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری تقلید اب باقی بڑے صوبے کرنے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہو رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اس میں مزید جو ہے نا کچھ لوگوں کے سوالات ہیں, جیسے اب یہ فار ایور ہے یہ منصوبہ یا یہ خاص مدت کے لیے یہ جو ہے نا اس کو مطلب یہ قائم کیا گیا ہے؟ رفعت صاحب, خیبر پختونخوا تو تحریک انصاف کا ہے الحمدللہ, تو یہ تو ابھی اگلے الیکشن میں پتہ لگے گا نا. اگلے الیکشنز میں ہمیں پتہ ہے ہم نے جو غریب طبقات کو اٹھانے کے لیے, جو لوور مڈل کلاس ہے ان کو اٹھانے کے لیے ہم نے جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا, اور اتنے بڑے احساس پروگرام آپ دیکھ لیں, پناہ گاہیں دیکھ لیں, ہم نے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے کیا, ہم نے جو مائنورٹیز کے لیے جو کچھ ہم نے کیا نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 2013 میں جو ہم سادہ اکثریت سے آئے تھے اور پھر 2018 میں 2/3 سے آئے, مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید ہمارے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹس نہ ہو, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے. جو صحت کارڈ کا پروجیکٹ ہے, اس کو آپ صرف ایک ایگزامپل لیں, آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر پتہ خیبر پختونخوا کا ہے, آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں, آپ کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہے, آپ کسی بھی طبقے سے ہیں, آپ انٹائٹلڈ ہیں. ایسے پروجیکٹس کبھی نہیں ہوئے. یہاں پہ سکولز جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنے, یہاں پہ ہسپتال سیاسی بنیادوں پہ بنے, یہاں پہ کالجز بنے. ہمارے سے پہلے 2013 سے پہلے ہم نے وہ پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا. تو یہ رہے گا انشاءاللہ یہ پروجیکٹ فار ایور خیبر پختونخوا میں, اور ہم اس کے لیے ایک لیگل کوریج کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. میرا سوال ہے, یہی میرا دوسرا سوال تھا کہ اس کے لیے لیگل کیا پروسیس ہے؟ لیگل فریم ورک ہم اس کے لیے لے کر آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے نام کی بات کی صحت کارڈ پلس, اس کے اوپر ہم نے نام اس لیے یہ رکھا کہ اگر ہم صحت انصاف نام رکھیں گے تو یہ ہماری پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. ہم نے اس کا نام اسی بنیاد پہ یہ رکھا کہ یہ کوئی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے, تو صحت کارڈ پلس کا نام, اور پھر ہم اس کو ایک ایکٹ کے طور پر پیش کریں گے کہ یہ ایک ریگولر فیچر رہے, یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا ایک بنیادی حق ہو. اس کو اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خدا نخواستہ نہ بھی ہو تو اس کو کوئی رول بیک نہ کر سکے, اور نہیں کریں گے, کوئی بھی نہیں کرے گا اس کو. یہ میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی یہ سمجھتی ہیں, ہماری جو باقی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ گیم چینجر ہے, یہ عوام کے لیے. تو جو بھی سیاسی جماعت آئے گی یا جو بھی, مجھے تو نہیں لگتا خیبر پختونخوا میں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے سچویشن بھی بنتی ہے تو کوئی اس کو رول بیک نہیں کر سکے گا, یہ فار ایور رہے گا انشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ علاج فری ہے جب مریض جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتا ہے, وہ داخل ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں, اس میں او پی ڈی نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے ان کے امراض ہوتے ہیں وہ تو او پی ڈی میں آتے ہیں, تو اس کا کیا پھر آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں, بڑے ہسپتالوں میں آپ اگر دیکھ لیں, یا جو ہمارے جو سیکنڈری اور ٹرشری کیئر اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جس میں بی ایچ یوز ہیں, ڈسپینسریز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس, وہاں پہ آپ کا بھی یہ مشاہدہ رہا ہوگا, میرا بھی ہے, کہ او پی ڈی جو ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے. 10 روپے کی پرچی یا 5 روپے کی پرچی, وہ بھی نامنل ہوتی ہے, وہاں پہ چیک اپ ہو جاتا ہے. اس کے ریٹ تو نہیں بنیں گے؟ بالکل نہیں بڑھیں گے اس کے ریٹس, نہ ہم نے کبھی بڑھانے کی کوشش کی ہے. ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ میں جو گلوبل پریکٹس ہے ہم نے اس کو مد نظر رکھا ہے. آؤٹ پیشنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ہیلتھ کوریج سے پاسبل نہیں, اس کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, تو او پی ڈیز اس میں نہیں انوالوڈ. ان پیشنٹ جو ہے جن کو ایڈمٹ کرانا ضروری ہو, یا جن کی ایک جو ایک ریگولر ان کی بیماری ہو یا کمپلیکس بیماری ہو ان کی, یہ اس میں انکلوڈڈ ہے, اور یہ دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہے. ہیلتھ انشورنس کمپنیز کبھی بھی او پی ڈیز جو ہے وہ نہیں کرتی, مطلب انشورنس کوریج وہ نہیں دیتی, تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا منیمل وائبل پروڈکٹ ہے. اس کے اوپر ہم بنائیں گے, اس میں ہم مزید بیماریاں بھی ایڈ کریں گے, جو جن لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, جن لوگوں کو کینسر میں کیمو تھراپیز کی ضرورت ہے, جو مزید پیچیدہ بیماریاں وہ بھی اب اس میں انشاءاللہ گریجولی ایڈ ہوں گی. اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ فنڈ کرے گی اس کو. لیکن ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ کی ایک پوری جو ہے وہ ڈسکشن ہے جو اس کے اوپر ہوئی ہے, اور جو گلوبل پریکٹسز ہیں, جو یعنی ایون اگر آپ امریکہ میں جائیں اور پرائیویٹائز جو وہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کامران صاحب ادھر سے اپنی بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صحت کارڈ پلس پر ہے. مزید ہم بات کریں گے. تو آپ یہ جو ہے نا اس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک یہ شکایت بھی آ رہی ہے, ایک تو او پی ڈی والے آپ نے بات کی, دوسری اس میں یہ شکایت آ رہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے اس کے لیے جو صحت مراکز ہاسپیٹل مختص کیے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا 160 ہے, ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے پورے صوبے میں جو ہے نا, وہ تقریباً میرے خیال میں 36-37 اضلاع ہے یا شاید اس سے اب بڑھ بھی گئے ہیں. تو ایک یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صحت مرکز اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو یہ بیماریوں کی جو میں نے لسٹ بتائی ہے. جیسے اب آپ پریفریز میں آپ دیکھیں, جیسے ہنگو ہے یا کوہستان ہے یا سوات ہے, سوات میں تو شاید ہو لیکن باقی ٹانک میں, وہاں پہ دل کے امراض کے جو ہے نا وہ سہولیات نہیں ہیں. یہ بڑا ایک اہم آپ نے کویسچن پوچھا ہے. ایک تو یہ خیبر پختونخوا تک لمیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر پرماننٹ ایڈریس پختونخوا کا ہے اور آپ پاکستان اچھا باقی جو میں ضلع رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, اسلام اچھا. آباد پنڈی میں رہتے ہیں, تو وہاں کے ہاسپٹلز بھی ان پینلڈ ہیں. تقریباً 400 سے زیادہ ہیلتھ سینٹرز جو ہیں اس میں ہمارے پاس ان پینلڈ ہیں. اب یہ جو 400 ہے تو اس کا مطلب 160 یہاں پہ ہیں؟ نہیں, اس سے زیادہ ہیں پختونخوا میں, اس سے زیادہ اچھا, ہیں. مجھے جو یہ جو ڈیٹیل ہے یہ میں نے آپ لوگوں کا جو یونٹ ہے اس سے لیا ہے. ہاں جی, پورے پاکستان میں 400 سے زیادہ 400 ہیلتھ ہے سینٹرز ہیں. اچھا. تو ایک جو پہلے فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ جو دل کے امراض ہیں مثال کے طور پر, اور کوئی بھی بندہ ہنگو سے یا کوہستان سے یا چترال سے ان کو دل کے امراض کا ایشو ہے, تو بڑے لمیٹڈ ہاسپٹلز ہیں پبلک سیکٹر میں جہاں پہ ہارٹ بائی پاس ہو سکتا ہے یا ہارٹ سرجری یا کارڈیو واسکولر جو باقی کمپلیکیشنز ہیں وہ ایڈریس ہوتی ہیں وہاں پہ. اب ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں وہ ہم نے ان پینل کر دیے ہیں. یعنی میں خود جانتا ہوں مریضوں کو جو ہمارے پاس آتے تھے کہ وہ ان کو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے, وہ 6 مہینے کے 8 مہینے کا ٹائم دیتے تھے. اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز میں بھی جائے, جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ ادھر اپنا علاج کرائے اور جلد از جلد کرائے. تو یہ مزید بڑھیں گے یہ ہاسپٹلز, مزید انویسٹمنٹ آئے گی خیبر پختونخوا میں, کوالٹی بہتر ہوگی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز کی بھی, پبلک سیکٹر کی بھی, کیونکہ ان کو اب ایک سینس آف کمپٹیشن اور سینس آف پوٹینشل نظر آ رہا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت یا انشورنس کمپنی جو ہے اس کو پے کر رہی ہے تو لوگ آئیں گے. اور ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے اویلیبل کہ بہت سے بڑے ہاسپٹلس کے چینز جو ہیں وہ اب خیبر پختونخوا میں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں پوٹینشل ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم نے ایڈریس کی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ چترال کے لوگوں کو وہاں پہ ساری فیسلٹی ملے, لیکن چترال کے ایک شہری کو یہ ایکسیس اب ضرور مل گیا کہ وہ کسی بھی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اگر ان کو ٹائم زیادہ ملتا ہے کسی علاج کے لیے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان پینلڈ ہاسپٹل تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے نا ان اضلاع میں نہیں ہے نا اچھے اسپتال, وہ تو ٹھیک ہے, سرکاری تو ویسے بھی نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل جیسے میں نے نام لیے چترال ہے, جیسے بونیر ہے, جیسے کوہستان ہے, ہنگو ہے, ٹانک ہے, وزیرستان, یہ شمالی جنوبی ہمارے جو اضلاع ہے قبائلی, تو وہاں پہ نہیں ہے نا, یہ نجیب میں بھی نہیں ہے. رفعت صاحب, یہ بیسیکلی ہوا ہی اسی لیے ہے کہ اگر تو ایک جگہ پہ کلسٹر کچھ خاص بیماریوں کا وہاں سے بہت زیادہ انفلکس آتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی چاہے گا کہ ادھر جائے, پبلک سیکٹر بھی چاہے گا کہ ہم ادھر اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے ایک. اب آپ اس اینگل سے اس کو دیکھیں کہ اگر چترال میں فار انسٹنس ایک سرٹن بیماری ہے جس کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کہ پشاور آتے ہیں یا ایبٹ آباد جاتے ہیں یا سوات جاتے ہیں, تو ایک گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے اگر ہم سروس ڈیلیوری کی بات کریں تو گورنمنٹ چاہے گی کہ چترال میں اب یہ سروس ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی چاہے گی کہ یار چونکہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تو یہ اوور آل جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ چترال کے بہت زیادہ لوگ ہارٹ پیشنٹس ہوں گے, لیکن اگر ہوں گے تو یقیناً گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ وہاں پہ, کیونکہ اب گورنمنٹ کو بھی ہیلتھ انشورنس سے جو ہیلتھ انشورنس سروس پرووائڈر ہے ان سے پیسے آئیں گے, گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بھی اور پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی آئیں گے, تو وہ ضرور پھر اپنے جو بزنس ماڈلز ہیں ان کو اکارڈنگلی ری ڈیزائن کریں گے. اس اسکیم میں شروع میں جو ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ جو شناختی کارڈ پہ آپ کا ایڈریس ہے, اگر کوئی شخص ہے, جیسے میرا تعلق اب ہنگو سے ہے, میرا جو پرمنٹ ایڈریس ہے وہ اورکزئی ضلع کا ہے, تو ایک میرا جو ایڈریس ہے وہ پشاور کا ہے, تو اب جو پرمنٹ والا ایڈریس والا تھا جس کا پرمنٹ ایڈریس ہوگا اس علاقے میں وہ جائے گا, تو اب مجھ جیسے بندے کا اس کا پھر کیا کرے گا؟ نہیں, یہ ایک مت ہے.
آپ اگر اورکزئی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اورکزئی میں تو ضروری نہیں ہے، آپ کو اگر کراچی میں بھی ایک ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت ہے خدا نخواستہ تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں. یہ 400 امپینلڈ ہاسپٹلس پورے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے. اگر آپ اورکزئی کے ہیں اور آپ ایبٹ آباد میں کسی ہاسپٹل میں علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ نہیں، آپ کو یہ شروع میں سہولت. یہ مسئلہ تھا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو. ہم نے یہ جو جھگڑا صاحب ہیں ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا تھا جب اس کی پریس بریفنگ تھی. تو اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ 6 مہینے تک اس کو جو ہے نا ویو آف کر دیا گیا ہے. نہیں، یہ شروع میں صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم فیز وائز جا رہے تھے، ریجن کے بیسس پر ہم جا رہے تھے. تو وہاں پہ یہ کنفیوژن تھی لوگوں کو کہ اگر ایبٹ آباد ریجن کا یا ہزارہ ریجن کے ابھی لوگ انٹائٹل ہو گئے ہیں تو وہ کیا پشاور میں آ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ آ سکتے تھے لیکن صرف جو شناختی کارڈ پہ ان کا پتہ ایبٹ آباد کا ہونا ضروری تھا. پشاور کے لوگ اس وقت نہیں جا سکتے تھے پشاور کے ہاسپٹلز میں. تو یہ ایک کنفیوژن تھی. ادروائز جو 400 سے زیادہ امپینلڈ ہاسپٹل ہیں خیبر پختونخوا کا ہر شہری ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو جہاں کا خیبر پختونخوا کا اگر شہری ہے، چاہے بھلے اس کا تعلق کوہستان سے، وہ پشاور میں بھی جو ہے نا یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف پشاور میں بلکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں بھی حاصل. زبردست ہو گیا جی، یہ تو بہترین ہے. اچھا، اب یہ جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے. جو ہسپتال ہے ان کو یہ جو ہے نا مطلب پرائیویٹائزیشن ان کی پلاننگ ہے اور یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. یہ پتہ نہیں لوگ کیسے عجیب عجیب افواہیں پھیلاتے ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے. ہم اپنے ہیلتھ سیکٹر میں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ایک سینس آف کمپٹیشن اب آ جائے گا کہ جب پرائیویٹ ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھے گی، لوگوں کا رجحان پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف بڑھے گا تو پبلک سیکٹر ہاسپٹلس بھی اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے، جو کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ضروری ہے. ہم نے ایک سٹینڈرڈ تو سیٹ کرنا ہے ہیلتھ کیئر سروسز پروویژن کی. وہ ایک ضرور ایک سینس آف کمپٹیشن بڑھے گی. جب پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی خیبر پختونخوا میں، وہ اپنی سروسز بہتر کریں گے تو سرکاری اسپتال کو بھی اب کرنا پڑے گا. وہ اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ ایک اسپرٹ ہے اس کے پیچھے. ہم کوئی پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جا رہے، نہ ہمارا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہے. اچھا، آپ کا ایک بیان جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو سہولیات ہے، یہ جو اسکیم ہے، اس سے اسفندیار ولی خان، اس سے مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا گیا. ہماری پختونخوا کی اپنی روایات ہیں. ہم کسی کو ایسے یہ لیڈ تھی بھائی، اخبار میں آئی تھی. یہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں ہم کسی پولیٹیسائزیشن کی نظر نہیں کرنا چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے خود آپ کر رہے ہیں نا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا ہر شہری، اس کی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہو، وہ انٹائٹلڈ ہے. ان لائک دیم کہ جب ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے تو ایک خاص ووٹر بیس کے لیے جو ان کو ووٹ دیتے تھے ان کے لیے سکولز بنتے تھے، ان کے لیے ہسپتال بنتے تھے. باقی صوبہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا تھا. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر آپ اسفندیار ولی صاحب یا آپ کے ووٹرز ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان اور ان کے ووٹرز ہیں، اگر امیر مقام اور ان کے ووٹرز ہیں، ان کو بھی یہ سہولت میسر ہے. اور یہی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا کانسیپٹ ہے، یہی فلاحی ریاست کا اور ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے. اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو بھی یہ سہولت میسر ہے. ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ہم کوئی پروجیکٹ لے کر آئیں اور مولانا صاحب کو ہم نے نکال دیا اس میں سے. اسفندیار ولی صاحب کو بھی یہ ہے. اور یہ اس اسپرٹ میں کہ یہ پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں ہے. انہوں نے تو ایک جو ان کی زمین ہے، ان کے پلاٹس ہیں، ان کے لیے روڈیں بنائیں. باقی صوبہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. بنو میں جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو جو ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو نوکریاں دی، ان کے لیے سکولز بنائے، ہسپتال بنائے. امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، انہوں نے مردان کے لیے سب کچھ تو کیا، باقی پورا صوبہ رہ گیا. لیکن وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پہلی دفعہ انہوں نے پورے صوبے کا سوچا. یہ جو ایسا ہے نا، یہ اس طرح تو یہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی آئی ہیں. لیکن یہ جو بڑے منصوبے ہیں، جیسے آپ نے اب یہ ہیلتھ کارڈ والا ہے، تو یہ تو پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب تو جو ہے نا اس کا دائرہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو اشارہ کر رہے تھے، اگر اے این پی کے دور میں یونیورسٹیاں بنی ہیں، اگر وہ چارسدہ یا مردان میں یونیورسٹیوں قائم ہوئی ہیں، تو وہاں پہ وہ یونیورسٹیاں تو نہیں تھی نا پہلے. اور وہاں پہ سارے تو اب چارسدہ کی طرف سارے تو این پی کے ورکر نہیں ہے مردان میں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایسے یہ خود آپ اس بات کو ہے نا خود ہی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنی یونیورسٹیز کی بات کی. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی ریشنل کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, زیادہ یونیورسٹیاں بنانا جو ہے وہ کوالٹی کو میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ نے زیادہ یونیورسٹیاں بنائی. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مردان سے ان کو ووٹس پڑے تو انہوں نے کہا کہ ہم مردان میں بنا لیتے ہیں. چارسدہ سے ان کو ووٹس پڑے تو انہوں نے چارسدہ میں بنایا. لیکن وہاں تو یونیورسٹیاں نہیں تھی نا پہلے. اگر وہاں پہ لیکن کوئی پہلی آپ نے یونیورسٹی یہاں پہ میری تین ہے نا, بات وہاں پہ سنیں, نہیں تھی. آپ نے ریشنل کو تو جسٹیفائی کرنا ہے. آپ نے جسٹیفیکیشن یہ نہیں دینی کہ وہاں پہ نہیں ہے, آپ نے یہ دینی ہے جسٹیفیکیشن کہ وہاں پہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان پلانڈ بنی ہے, اپنی سیاسی مقاصد کے لیے بنی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکیں. وہاں پہ جو ریکروٹمنٹس کرائی گئی, وہاں پہ جو بھرتیاں کرائی گئی, وہ ابھی وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ابھی ڈیفیسٹ میں چلی گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری بڑی یونیورسٹیاں افیکٹ ہو گئی ہیں. تو آپ کوئی بھی پروجیکٹ لے کر آئیں گے, اب صحت کارڈ کا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن بیسڈ ہے, وہ تمام شہریوں کے لیے. اب چارسدہ میں یونیورسٹی بنی ہے, آپ دیکھیں کہ چارسدہ کے شہریوں کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے یا چارسدہ کے شہریوں کو ایک ہسپتال کی ضرورت ہے. وہاں پہ آپ جو ایگزسٹنگ کیمپسز ہیں آپ ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں. اسی وجہ سے ہماری میجر یونیورسٹیاں جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلی گئی ہیں. پشاور یونیورسٹی آپ کی 1.4 ارب روپے کی ڈیفیسٹ پہ ہے, گومل یونیورسٹی آپ کی ڈیفیسٹ میں, ایگریکلچر یونیورسٹی, یہ تین آپ کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے باقی جگہوں پہ جو ہے وہ ان پلانڈ یونیورسٹیاں بنائی, جس کا برڈن جو ہے ان یونیورسٹی پہ آ گیا. آپ لوگ تو یہ آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ جو ہے نا یہاں پہ تو سینٹر میں تو آپ 2.5 سال سے برسر اقتدار ہیں, لیکن صوبے میں تو آپ لوگ 7.5 سال سے اقتدار میں ہیں. تو 7.5 سال میں آپ بھی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس میں تو آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کی, اچانک یہ کیسے نکل آئے یہ سارے مسائل؟ اچانک تو بالکل نہیں نکل آئے. دیکھیں, سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ پینشن کی اور سیلریز کی مد میں. ٹھیک ہے, دوسرا میں آپ کو ایک بڑا, چونکہ ہائر ایجوکیشن اب میرا ڈومین ہے تو آپ کا ایریا, میں اسی پہ آ رہا تھا, لیکن آپ نے خود ہی اس کا تذکرہ شروع کر دیا. اس پہ زیادہ سیر حاصل تھریڈ بیئر ڈسکشن کی ضرورت ہے. ایک یونیورسٹی گلوبلی آپ دیکھ لیں, آپ اگر ایجوکیشن ہب کو دیکھ رہے ہیں تو لنڈن کو سمجھا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے اور ان کے کیمپسز بنائے جاتے ہیں. آپ نے ایک نئی یونیورسٹی کھڑی کر دی. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو مین یونیورسٹی ہے اس کی سسٹینیبلٹی افیکٹ ہوئی, اور یہ نئی یونیورسٹی جو آپ نے بنا دی ہے, اب اگر ہم پولیٹیکلی اس کو ریورس کریں, اس ایشو کو ریورس کریں گے تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اوور دا پیریڈ ہوا, یہ ان پلانڈ جو انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی, انہوں نے جو اپنی سیاسی دیکھیں, یہ جو کلاس 4 کا رجیم انہوں نے شروع کر دیا, یہ جو اساتذہ کو بغیر میرٹ کے بھرتی کرانے کا, یہ پہلی دفعہ ہم نے ریورس کیا. ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں 56,000 سے زیادہ اساتذہ کرام کو بھرتی کیا, ایک کے اوپر بھی کویسچن نہیں اٹھا. ابھی بھی جو ہم نے, پہلے تو یہ ہوتا تھا, رفعت صاحب آپ بھی اسی صوبے کے رہنے والے ہیں, میں بھی ہوں, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے جیب میں اپائنٹمنٹ لیٹرز پہ آتا تھا اور وہ لوگوں کو خود دیتا تھا کہ آپ استاد بن گئے. اور اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کا ابھی تک ہم اس کو, وہ میں مانتا ہوں آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ریگولرائز کیا ہے, لیکن معاملات جو ہے نا پوری طرح پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا, جو آپ لوگوں نے ریگولرائز کیا ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے, اس کے اندر بھی اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. اچھا, ہم بریک لیں گے, بریک کا پھر بتایا جا رہا ہے. تو جو صحت پلس کارڈ تھا اس پہ ہم نے کافی بات کی. ابھی جو صوبے کے دیگر ایشوز ہے بریک کے بعد جب آئیں گے تو وہ کامران صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیک اپ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. کامران صاحب کے ساتھ یونیورسٹیوں پہ بات جاری ہے. تو یہ 7.5 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے, تو اس دوران ہمارے صوبے میں جو ہے نا مطلب اس طرح کام نہیں ہوا یونیورسٹیز پہ. اچانک جو ہے نا یہ اتنا بہت بڑا جو ہے وہ ایک بحران جو ہے نا سامنے آیا. تو ابھی اس مہینے میں جو میرے خیال میں جو اساتذہ ہیں انہوں نے بیسک سیلری لی ہے, انہوں نے فل تنخواہ نہیں لی ہے. تو
تو اس کے لیے اب آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ کچھ کام اس پہ شروع کر دیا ہے؟ پرماننٹلی اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا اپنا ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ خود مختار ہیں اپنے ڈیسیجنز میں، ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی۔ ہوا یہ کہ آپ نے جو اتنا بڑا ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے امپلیکیشنز آنے میں ٹائم لگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اٹانومی کو ڈسٹرب نہیں کیا ان یونیورسٹیز کو، لیکن ان کو ہم نے یہ ضرور کہا، ابھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے گروتھ کے اوپر کیوں نہیں کام کیا۔ اب گروتھ کے اوپر پھر سے وہی کویسچن آتا ہے کہ جی آپ کی ایک یونیورسٹی کی ضرورت تھی وہاں پہ، ایک کی نہیں تھی، وہ بنائی گئی، اس کی وجہ سے دونوں یونیورسٹیاں افیکٹ کر گئی، ٹھیک ہے، وہ ان ٹرمز آف فائنینشیل سسٹینیبلٹی، ان ٹرمز آف گورننس، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ 7.5 سال ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ جو آپ نے بیسک سیلری کی بات کی، دیکھیں جو الاؤنسز آپ نے جو بڑھائی ان کی اساتذہ کرام کی، یا وہاں پہ آپ نے گروتھ کا نہیں سوچا، جو اٹانومی ہم نے ان کو دی تھی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ جو ہے اس طرح کی ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ کریٹ کریں۔ اب میں آپ کو صرف جامعہ پشاور کی اگر بات کروں، وہاں پہ اس زمانے میں، اور وہ اب چونکہ ایک 8-10 سال سے وہاں پہ لوگ، کیونکہ انہوں نے جاتے ہوئے 2011-12 میں ایک بہت بڑی لوگوں کی 400-500 لوگوں کی ایک جامعہ میں بھرتیاں کرائیں۔ اب وہ 400 کلاس 4 جو ہے وہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، جو پی اینز ہیں، نائب قاصد ہیں، گلوبل پریکٹس اب یہ ہے۔ اب ہم نے ان کو فارغ کر دیا، آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو مجبوراً فارغ کرانا پڑا کیونکہ یونیورسٹی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، تو وہ عدالت میں اب کیس چل رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہے رفعت صاحب کے ایک فیکلٹی کے اگینسٹ ایک نان فیکلٹی ممبر، یعنی اگر ایک استاد ہے تو ایک نان فیکلٹی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یا کلاس 4 یا کوئی بھی کلرک یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کوئی بھی۔ پختونخوا میں جاتے جاتے صاحبان نے یہ کام کر دیا، یہ ظلم کیا ہماری عوام کے ساتھ کہ ایک کے اگینسٹ آن ایوریج 4, 5, 6, 7 اور ایون 8 بھی، یعنی ایک فیکلٹی کے اگینسٹ 8 تک نان فیکلٹی ممبرز۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ غریب صوبہ اتنا کیسے افورڈ کر سکتی؟ آپ نے اپنے 400 ووٹرز کو اوبلائج کرنے کے لیے جو پولیٹیکل بیسس پہ آپ نے کریں، یہ 8 سال سے ادھر 9 سال 10 12 سال سے یہی سیم کام ہوا لیکچررز کی اور فیکلٹی کی بنیاد پہ بھی، کہ فیکلٹی کو بھی زیادہ کرا دیا جتنی ضرورت نہیں تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس سٹیٹسٹکس یہ شو کرتی ہیں کہ فیکلٹی کے اوپر جو ہے، اب وہ فیکلٹی بھی ایسی ہے کہ وہ اب ریٹائرمنٹ کے ورج پہ آ گئی ہے۔ جو پہلے فیکلٹی، تو ریٹائرمنٹ جو پینشن بل ہے وہ بھی آپ کا بڑا، جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سیلریز اور نان سیلریز کی مد میں آپ کا بل اتنا بڑھ گیا کہ آپ کے پاس اب آپشن ہے کہ یا تو آپ فیس بڑھائیں جی، اور یا آپ اس کو ریشنلائز کریں۔ آپ یہ جو بھی دلیل دے رہے ہیں، میرے خیال میں لوگ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اب 7.5 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سائٹ پہ زیادہ کام نہیں ہوا ہے، اور وہ آپ کی منسٹری ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے، سارے اساتذہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، کیونکہ اب یہ تعلیمی ادارے اور پھر ایسی یونیورسٹی کے اب دیکھیں کہ اساتذہ صاحبان کو رونا اس بات پہ چاہیے رفعت صاحب کے ہمارے جو گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ امپلائیبل نہیں ہیں۔ اساتذہ کو اپنی سیلری کے اوپر نہیں رونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو بیسک سیلری مل گئی تو یہاں پہ بہت سے ان سے زیادہ قابل لوگ جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا کلیئر ایک میسج ہے کہ ان کو اس بات پہ نہیں رونا چاہیے، ان کو اس بات پہ رونا چاہیے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی کوالٹی کیا ہے، ان کے ایکیڈیمکس کی کیا کوالٹی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں، میں خود یوتھ سے بلانگ کرتا ہوں، میرے پاس روزانہ کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور جو بی ایس اور ایم اے پاس لڑکے جو ہیں وہ، تو ہمیں کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں جو ہماری ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ہیں، آپ مجھے بلیم کر سکتے ہیں، آپ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت تو ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کچھ کام شروع میں کیا وہی ہے؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت تو ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ دنیا میں تو چھوڑیں، وہ پاکستان میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ اسلام آباد کا بچہ جو ہے وہ پشاور کے بچے سے زیادہ قابل ہوگا، پشاور کا بچہ جو ہے وہ گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ شاید قابل ہو۔ ہمیں یہ ایکویٹی بنانی ہے، اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے، ریشنلائزیشن۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب نے اس ہفتے میں صرف 3 میٹنگیں کنڈکٹ کی ہے، جس میں مجھے بھی بلایا گیا۔ یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ویورز جو ہیں مجھے بھی بلیم کر سکتے ہیں، آپ کو بھی بلیم کر سکتے ہیں، ہمارے
سسٹم کو بھی بلیم کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ حقیقت ہے، ہم نے جب تک حقیقت کو تسلیم نہیں کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اصل میں ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو کچھ اہم سوالات ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا ضروری ہے۔ ایک ایجوکیشن کی بات ہی ہو رہی ہے، جو نجی اسکولوں کے والدین ہیں ان کو حکومت کی طرف سے جو کووڈ-19 کا ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی فیسز میں اور داخلوں میں بھی کچھ تھا، وہ بالکل جو نجی اسکول ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جو پی ایس آر اے ہے جو نجی ریگولیٹ کرتا ہے سارے اداروں کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے۔ ایک تو پیرنٹس کے پاس چوائس ہے اوبویسلی، جو پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو داخل کراتے ہیں یا پبلک سکولز میں، تو یہ ہم نے اب ایکویٹی ایک انوائرمنٹ بنانی ہے کہ ہمارے پبلک سکولز بھی اس کی کوالٹی بھی اتنی ہو کہ پیرنٹس کے پاس یہ چوائس مزید بہتر ہو۔ یعنی ایسی سینیریوز ہیں کہ اب پیرنٹس نے جو ہے وہ پرائیویٹ سکول سے بچے جو ہے پبلک سکولز میں جو سرکاری سکولز ہیں اس میں داخل کرا دیے۔ ایک یہ ایشو ہے۔ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہم نے دونوں اینگلز کو رفت صاحب دیکھنا ہے۔ ہم نے پرائیویٹ سکولوں کو تعلیم دشمنی کے ساتھ نہیں لنک کرنا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ وہ اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ایٹ دا ورج آف کولیپس آئیں گے، اگر ان کو فائنینشیل مسائل ہوں گے، اگر ان کو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوں گے، اگر ان کو اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند کرانی پڑے، کووڈ جیسے اس سے ہم گزریں، تو ہم نے اسسٹ کرنا ہے ان کو بھی، کیونکہ وہ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں۔ اب یہ ایک تاثر دینا کہ جی ہم نے ان کو ہر صورت میں یہ انفورس کرانا ہے، ایک بینچ مارک سیٹ ہونا ضروری ہے۔ پی ایس آر اے میں مزید ریفارمز آ رہی ہیں، ہمارے بڑے ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں شاہرام صاحب، وہ اس میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے، اور یہ ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بھی ایک تاثر ہے کہ پی ایس آر اے اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ کچھ صوبائی حکومت میں بھی ایسے وزراء ہے اور مرکز میں بھی ہے جن کے اپنے نجی اسکول ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب اگر وہ کارروائی کریں گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا۔ نہیں، جو پالیسی دیکھیں آتی ہے نا وہ سب کے لیے آتی ہے۔ وہ میرا تو کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، نہ میں اس فیلڈ میں، نہیں جن کے ہیں لیکن جن میں ان کے کے ہیں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے پتہ ہے۔ بالکل آپ نام نہ لیں، مجھے بھی پتہ ہے ان کا، اور وہ صرف ہماری پارٹی میں نہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک جائز بزنس ہے، یہ کوئی حرام بزنس نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں، لیکن جو پالیسی آتی ہے وہ سب کے لیے آتی ہے۔ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل نہیں کرتے اثر رسوخ۔ دیکھیں پالیسی جب بنتی ہے تو وہ سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر لی جاتی ہے۔ فیصلہ سازی جو ہے وہ یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی، ہم نے پیرنٹس کا بھی اوپینین لینا ہوتا ہے، ہم نے گورنمنٹ کا بھی لینا ہوتا ہے، ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے بھی لینا ہوتا ہے، تو کوئی کسی قسم کا انفلوئنس یوز نہیں ہوتا، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ ہماری پالیسی سب کے لیے ہے، پورے خیبر پختونخوا کے لیے، یہ کسی صورت انفلوئنس نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا کی پولیس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک عامر تکلی والا واقعہ ہوا، پھر یہ جو کرک میں وہ سمادی پہ اٹیک ہوا، اس میں بھی پولیس ملوث تھی۔ ابھی یہ 1-2 دن پہلے سوات میں جو وہ خواتین کو جو ہے نا مارا پیٹا، بڑی اس کی بے عزتی کی گئی، تو یہ آپ لوگ تو تبدیلی پولیس کے بڑے نعرے لگاتے تھے کہ یہ کریں گے، غیر سیاسی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ تو اس معاملے میں دیکھیں تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں پولیس والوں کی۔ دیکھیں سب جو آپ نے ٹریل بتائی ہے، عامر تہکالی کا کیس آپ لیں، جو کرک کا واقعہ ہے یا سوات کا واقعہ ہے، اس میں ایک بڑا کلیئر ہماری طرف سے، وزیر اعلیٰ محمود خان کی طرف سے ایک کلیئر سٹانس یہ ہے کہ مثالی پولیس ہے تو مثالی سزا بھی ملے گی، جی ٹھیک ہے۔ اور ایک آدھ 2 واقعات کو لے کر ہم پوری پولیس فورس کو بلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ ایک نہیں ہے نا، یہ تو میں آپ کو صرف 3 مہینوں کے اندر یہ سارے ہوئے 3 واقعات، اس سے پہلے تو بہت اور بھی بہت سارے ہیں۔ بالکل رفعت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو بھی واقعہ ہوا اس میں ویزیبل ایکشن آپ کو نظر آیا۔ عامر تہکالی کی کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایس ایچ اوز جو ہے وہ نوکری سے گئے۔ ایکشن تو ہوگا، وہ تو آپ کی مجبوری پھر بن جاتی ہے نا، جب ویڈیو آ جاتی ہے نہیں میں وہ تو پھر آپ خامخواہ لیں گے، میری ورنہ بات پھر سنیں، لوگ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ راو انوار کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی ریزالو آپ دیکھ لیں، عمران خان ایڈمنسٹریشن، وزیر اعلیٰ محمود خان ایڈمنسٹریشن کی آپ ریزالو کو دیکھ لیں کہ ہم جو ایکشن لیتے ہیں وہ پھر ویزیبل ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں 18 سے زیادہ سینئر پولیس آفیسرز کو آپ نے کرک کے واقعے پہ نوکری سے نکال دیا، یہ کبھی پہلے ہوا؟ ڈسمس ہو گئے، وہ ڈسمس ہو گئے، اور 54
جو پولیس آفیسرز ہیں جو وہاں پہ جن کی ڈیوٹی تھی موب کو کنٹرول کرنا, ان کی پروموشن روک دی گئی ہے. یہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ سوات کے واقعے پر امیجیٹلی ان کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے. یہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ یہاں پہ تو پولیس کی سیاسی سرپرستیاں ہوتی تھی. یہاں تو پولیس کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ سیاسی لوگ, ایس ایچ اوز کی, ڈی ایس پیز کی, وہ ایم پی ایز. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, مجھے 2.5 سال ہوئے ہیں اینڈ آئی ایم اے ریسپانسبل کیبنٹ ممبر آف دس گورنمنٹ. یس, میرے کہنے کے اوپر یا میرے اس کے اوپر ابھی تک ایس ایچ او تو چھوڑیں, ایک سپاہی کا بھی ٹرانسفر نہیں ہوا, اور نہ میں نے کبھی کیا ہے. جی. اور یہ میں آپ کو پورے خیبر پختونخوا کی بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے تو ایس ایچ او صاحبان جو ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں پولیس نے, لیکن ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ ایم پی ایز, ایم این ایز, ناظمین کے حجروں میں بیٹھے ہوتے تھے. اچھا, کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی نا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہے یہاں پہ سارے بگ وگز جو حکومت میں ہے, کہتے ہیں وہ بڑے ناراض ہے پولیس سے کہ یار ان کی وجہ سے ہماری جو کارکردگی ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو کوئی ایسی کیبنٹ کے اندر کوئی بات ہوئی یا کوئی ایسی ہے بات؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم خیبر پختونخوا پولیس کی اوور آل کارکردگی سے صوبائی حکومت بالکل مطمئن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک مثال ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو, ہم وہ گندی مچھلیوں کو نکالنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر, ہمارا ریزولو ہے, ہم کسی صورت پولیس کو ڈی مورلائز, ان کی قربانیوں کو ہم ایسے ڈاؤن دا ڈرین نہیں کریں گے. ایک آدھ جو واقعات پیش آتے ہیں پورے صوبے میں 4 کروڑ کی آبادی میں, ہم ان کو پورے پولیس کے مورال کے اوپر, پورے پولیس کی ریپوٹیشن کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے. اے این پی والوں نے کل یا 2 دن پہلے میرے خیال میں پریس کانفرنس کی, تو جو پی ٹی آئی کی کچھ آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا سوشل میڈیا پہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, ان سے کچھ نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا. تو یہ مطلب کوئی کارروائی پریس کی بات ہوئی آپ لوگوں نے کی؟ دیکھیں, نیشنل پارٹی والے ہمارے صوبے کے باشندے ہیں, لیکن وہ تہذیب کے دائرے سے بہت دور ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہماری قیادت کی بے عزتی کی ہے. ان کے آپ جو صوبائی صدر ہیں ہمارے ایم الولی صاحب, آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں, وہ ہمیشہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پریس کانفرنسز میں یا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے ان کی پارٹی میں. یہ جو عدم تشدد کا ان کا فلسفہ تھا وہ تو اب عوام نے پہچان دیا. ٹھیک ہے, فیس سیونگ کے لیے ان کو اس پروجیکٹ کے اوپر یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اب سب کو کور کر رہا ہے. تو اگر ان کی تصویر لگی کہ آپ انٹائٹلڈ ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے, کیا ایسی بات ہے؟ وہ ایک اویئرنیس کے لیے تھا کہ یہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہے. سب لوگ جو بھی سیاسی پارٹی ہیں, ہم ان کے لیے بھی یہ وہ لے کر آ رہے ہیں, لیکن ان کو بھی اب اپنا قبلہ درست کرنا ہے. انہوں نے جو یہ طوفان بدتمیزی کڑا کر دیا ہوا ہے, یہ زیب نہیں دیتے. باچا خان صاحب کے فلسفے کو یہ زیب نہیں دیتا. وہ جو عدم تشدد کا اور برداشت کا ایک عنصر تھا وہ اب نیشنل پارٹی میں ختم ہو گیا. میرے خیال میں کچھ شاہ فرمان صاحب جو گورنر صاحب ہیں, انہوں نے شاید انٹروین بھی کیا ہے, کچھ بات بھی کی ہے, تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ شاید کوئی کارروائی بھی ہوئی ہے. ہمارے گورنر صاحب نے جو ہے ان سے رابطہ کیا کہ انٹینٹ ہمارا بڑا کلیئر تھا کہ ہم سب کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں, لیکن اگر اس سے کسی صورت آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کا یا خیبر پختونخوا حکومت کا وہ انٹینٹ نہیں تھا. یہ بڑا پن ہوتا ہے گورنمنٹس کا. ہم چھوٹی جماعتوں کو یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا, اسمبلی میں ہم ان کو اتنی اوپن فیلڈ دیتے ہیں. پشاور کے فنڈز, آپ خود پشاور میں رہتے ہیں, پشاور کے فنڈز کے اوپر انہی کی جماعت نے 2.5 سال سے اسٹے لیا ہوا ہے عدالتوں میں, وہ ابھی ختم ہو گیا. پشاور کو یہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. جہاں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا, یہ مختلف ہیلو حربوں سے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ آپ کی تو کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, آپ کو تو عوام نے مسترد کر دیا. ہم پھر بھی ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور یہ گورنر صاحب کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا پن ہے صوبائی حکومت کا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں. ادروائز ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں, یہ اچھا کلچر ہے. ویسے یہ جو سوشل میڈیا ونگز ہے وہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں جو ہے نا, اس میں پی ٹی آئی پہ زیادہ الزام لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ایکٹیویزم, خان صاحب نے جو ہے نا اس کو شروع کیا. یہ جو ریٹائرمنٹ کا کیس وہ جو ابھی دوبارہ ریورس ہوا ہے سپریم کورٹ سے تو ملازمین کی, تو یہ اس پہ کل میرے خیال میں کابینہ میں بات بھی ہوئی ہے, کچھ کمیٹی بھی بٹائی گئی ہے, اس میں اپڈیٹ کیا ہے. اب حکومت کا کیا پلان ہے, وہ اس میں مطلب کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ لوگ تو میرے خیال میں 63 ایئرز آپ لوگوں نے کیا تھا, وہ پھر
ہائی کورٹ نے اس کو شاید ریجیکٹ کیا تھا. 60 اور 63 سال کا ایک ہمیں جو پینشن کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں ہمارے پاس ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ایک ٹھیک ٹھاک سیونگ ہوگی. اس پہ مزید وزیر اعلیٰ صاحب نے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک برین چائلڈ تھا تیمور سلیم جگڑا صاحب کا اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کا. تو ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو مزید ریشنلائز کرے. اب ہم نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف جو ہے وہ ہمارا ایکسیپٹ ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر ایک جامع پالیسی آنی چاہیے تاکہ ہم اس کو اب آگے لے کر چلیں. تو یقیناً بہت جلد انشاءاللہ اس کے اوپر ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ ہم نے اب 60 اور 63 کے جو اس رجیم کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا. تو آپ لوگوں مطلب پہلے بھی حکومت کی تو یہ خواہش تھی نا کہ یہ 63 سال رہے کیونکہ صوبے کے پاس کچھ فائنینشیل مسائل بھی ہیں, پینشن نہیں دے سکتے ہیں ان لوگوں کو, یہ جو گریجویٹی ان کی بنتی ہے یہ بہت مطلب اربوں روپے میں ہے, کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ابھی مطلب اس پہ یعنی یہ ڈیلے ہو رہا ہے بہت زیادہ. جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان بالکل وہ جیسے لٹکے ہوئے ہیں, ان کی پینشن جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. امپلیمنٹیشن فیز میں جانے کے لیے ایک اس کا فریم ورک ہونا ضروری ہے اور وہ فریم ورک اب بن جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. یہ کوئی ایمبیگوٹی اب اس میں نہیں ہے. ہمارا جو پالیسی ہے ہم وہ سامنے لے کر آ جائیں گے اور سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. بی آر ٹی کے اوپر دوبارہ سے جو ہے ایک یہ کل پرسوں میں جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا کہ جو ہائی کورٹ نے مطلب وہ ایک حکم جاری کیا تھا نا کہ اس کی تحقیقات کی جائے, تو وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے اس کو روک دی ہے. تو آپ لوگوں نے مطلب صوبائی حکومت نے درخواست دی تھی, تو آپ لوگوں کو کیا مطلب خوف ہے؟ جو آپ ویسے بھی تو آپ لوگوں کا تو کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا ہے, تو اگر اس میں کوئی مسائل ہے, پرابلمز ہے, تو وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میرے خیال میں. بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ جو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ آن گوئنگ ہو اس کو آپ چھوڑیں, کمپلیٹ ہونے دیں اور پھر اس کے اوپر جس قسم کی بھی انکوائری ہو. اب ہم نے کیا کیا, ہمیں مسئلہ پیش آیا کووڈ کی وجہ سے, کچھ ڈیلے ہوا. اس کے باوجود ہم نے جو جون 2021 کا کوریڈور اوپن کرنے کا تھا وہ ہم نے اگست 2020 میں کمپلیٹ کر دیا. کوریڈور ہو گیا. اب اس کے ساتھ الائڈ فیسلٹیز بھی بنی ہیں, پارکنگ پلازاز ہیں, کمرشل پلازاز ہیں, فیڈر روٹس ہیں, فساد ٹو فساد امپرومنٹ ہے. اگر اس وقت اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیکیدار سے لے کر ڈپارٹمنٹ تک سب سے انکوائری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پیس آپ کی سلو ہو جاتی ہے. تو آلریڈی ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا لیٹ ہو گیا. حالانکہ لیٹ تو نہیں ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ ایک فلائی اوور جو ہے وہ 2 ٹرمز میں نہیں بنا سکے. یہ تو آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ 6 مہینے میں بنائیں گے. ہم نے کہا تھا 6 مہینے میں بنائیں گے اور ہم نے کر کے دکھایا آپ کو کہ 1 سال پہلے ہم نے بنا دیا. اور وہ ایک جو ریزالو تھی 6 مہینے کی, وہ آپ دیکھ لیں کہ 13 کلومیٹر جو ہے وہ غلطی تھی نا خٹک صاحب کی. بالکل غلطی نہیں تھی. ہم ایمبیشیس ہیں, ہم ایمبیشیس ہیں پبلک منی کو ایک اچھے طریقے سے کنزیوم کرنے کے لیے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ 6 مہینے کا ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا تو ہم 1 سال پہلے اس کو کمپلیٹ کر پائیں نا. دیکھیں 10 سال میں ان سے ایک فلائی اوور, یہ نااہل جو مسترد شدہ لوگ ہیں ان کو اب یہ بھول گئے, عوام نہیں بھولی, یہ لوگ بھول گئے, یا یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ 2 ٹرمز میں نہیں کمپلیٹ کر سکے, وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر کے دکھایا آپ کو خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. وقت کی کمی کا مسئلہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں آئے, ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا آج ہم نے صحت کارڈ پلس پہ ڈیٹیل میں بات کی, کچھ دیگر ایشوز کو بھی ڈسکس کیا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب اختتام ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.